ألا إن الدنيا خضرة حلوة ألا وإن الله مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون فاتقوا الدنيا واتقوا النساء ألا يمنعن رجلا مخافة الناس أن يقول الحق إذا علمه والرسول عليه الصلاة والسلام لم يزل يخطب حتى لم تبق من الشمس إلا حمرة على أطرافها السعف فقال عليه السلام إنه لم يبق من الدنيا فيما مضى إلا كما بقي من يومكم هذا فيما مضى صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سامعین گرامی، جب بھی کوئی خطبہ پیش کیا جاتا ہے، چاہے وہ خطبہ جمعے کے حوالے سے ہو یا عیدین کے حوالے سے یا کسی اور مناسبت سے، تو عموماً عربی کے خطبات میں یہ جملہ ضرور کہا جاتا ہے کہ سب سے بہترین کتاب اللہ کی اور سب سے بہترین بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ ان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ہر خطبے کا ایک بنیادی اور مرکزی حصہ ہوا کرتا ہے جو عربی زبان میں آپ کے سامنے ہر جمعے بولا جاتا ہے، کیونکہ خود نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام یہی کلمات اپنے خطبات میں ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ سب سے بہترین کتاب اللہ کی اور سب سے اچھی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور یہ بہترین تحفہ ہے تمہارے لیے۔ آج میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں سے، آپ کی حکمتوں میں سے ایک بات آپ کے سامنے پیش کی ہے، جسے بیان کرنے والے ہیں جناب ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ، اور حدیث اپنے مرتبے کے اعتبار سے صحیح کا درجہ رکھتی ہے۔ مسلم نے بھی اس کو صحیح کہا ہے اور جناب احمد ابن حنبل کی مسند میں بھی اسے صحیح کہا گیا۔ یہ حدیث در حقیقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مختصر ترین خطبات کا ایک حصہ ہے۔ آپ علیہ السلام نے ایک بار مسجد میں خطبہ دیا، اور یہ خطبہ عصر کے بعد مختلف باتوں سے شروع ہوتا ہے، اور بالکل مغرب جب قریب آ لگی اور سورج غروب ہونے لگا، اور سورج کے غروب ہونے کی روشنی جو سرخی اس کی ہوتی ہے وہ آسمان کے اطراف میں نظر آنے لگی، وہاں تک یہ خطبہ مکمل ہوتا ہے۔ چند الفاظ ہیں لیکن بہت ہی بنیادی تعلیم ہے جو ہمیں عطا کی گئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، الا ان الدنیا خضرۃ حلوہ، اے لوگو، یہ دنیا اور یہ دنیا کی زندگی اور اس کا مال و متاع، یہ بڑی بارونق، بڑی خوبصورت، بڑی دیدہ زیب ہے، انسانوں کو اپنی طرف کھینچ لانے والی، انسانوں کے دل اس کی طرف مائل ہو جاتے ہیں، سرسبز و شاداب ہے، بڑی میٹھی ہے، بڑی خوبصورت ہے۔ دو لفظوں میں خضرۃ حلوہ، یہ دو لفظ ایسے ہیں کہ جس میں آپ جتنی شاعری کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، لیکن پھر بھی ان دو لفظوں کی صحیح وضاحت پوری نہیں ہوگی۔ اور جہاں شاعری سے مراد یہ ہے کہ دنیا کے حسن و جمال، دنیا میں پائی جانے والی نعمتیں، دنیا میں پائی جانے والی آسائشیں، اس کا جہاں جہاں جیسے جیسے تذکرہ کرنا چاہیں وہ ان دو لفظوں کے اندر سمٹ جاتا ہے۔ خضرہ کہتے ہیں تر و تازہ کو، تر و تازہ چاہے وہ پھول اور سبزیاں ہوں، درخت اور پودے ہوں، چاہے انسانی زندگی ہو، چاہے آنے والی بارش اور چلنے والی ہوائیں ہوں،
یا زمین اور آسمان کی جو ہمارے آس پاس کی دنیا ہے، اس میں کوئی بھی زندگی اپنی ابتدائی خوبصورت بہترین شکل میں جب بھی وہ پائی جائے گی تو اس کے لیے لفظ خضرہ کا استعمال کیا جائے گا، سرسبز و شاداب۔ بچپن، انسانی زندگی کا بچپن اور لڑکپن، اس کو آپ خضرہ میں شامل کر سکتے ہیں کہ یہ سرسبز اور شاداب زندگی کا حصہ ہے، جس میں ہر چیز بڑے عروج پر ہوتی ہے، جوبن پہ ہوتی ہے، جیسے پھلوں پودوں میں یہ چیز دکھائی دیتی ہے۔ حلوہ، میٹھے کو، شیرین کو کہا جاتا ہے، یہ لذت جہاں سے بھی انسان کو ملے اس سب کے لیے حلوہ کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ تو دنیا کی یہ ایک صفت بیان کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ دنیا میں انسانوں کے دل لگ جاتے ہیں اور اس کے اسباب موجود ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو اتنا خوبصورت بنا رکھا ہے کہ ذرا سا بھی آدمی کسی زاویے سے اس پر غور کرنا شروع کر دے تو دنیا چاروں طرف حسین ہی حسین دکھائی دیتی ہے، لذتوں سے بھری ہوئی ہے، حسن و جمال سے بھری ہوئی ہے۔ اگر کبھی آپ نے اس کا نظارہ کرنا ہو تو موقع ملے تو اپنے گھر سے نکل کر دامن کوہ کی کسی پہاڑی پر بیٹھ جائیں، کسی وادی میں چلے جائیں، کسی صحرا میں چلے جائیں، کسی دریا میں کشتی میں سوار ہو جائیں، سمندر کا سفر کرنے کا موقع مل جائے وہاں بیٹھ جائیں، اور کچھ نہ کر سکے اپنے گھر کی چھت پہ بیٹھ کر صرف آسمان کو تکنا شروع کر دیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ دنیا کتنی حسین و جمیل ہے۔ لیکن اللہ رب العزت نے اس دنیا کو اتنا حسین اور خوبصورت اور دیدہ زیب، خوش جمال، آرام دہ جو بنایا ہے، کس کے لیے بنایا ہے؟ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ الا وان اللہ مستخلفکم فیہا، اے لوگو جان لو کہ اللہ تعالیٰ نے اس زمین کا مالک، اس زمین کا خلیفہ تمہیں بنایا ہے۔ اس زمین کو سرسبز و شاداب، خوبصورت اور بہترین بنا کے تمہارے حوالے کر دیا ہے، یہ زمین تمہارے حوالے کر دی گئی ہے، دنیا۔ اور اللہ رب العزت، اللہ کے رسول نے بڑا خوبصورت لفظ استعمال کیا، میں تو زمین استعمال کر رہا ہوں لیکن اللہ کے رسول تو بلیغ اور بڑی خوبصورت بات کہنے والے، رسول اللہ نے لفظ دنیا کا استعمال کیا ہے، دنیا جس میں زمین اور اس کے آس پاس کی ساری زندگیاں شامل ہیں، اور اس میں ہر ایک فرد کے طور پر بھی مخاطب ہے کہ جب تک میری زندگی ہے میری دنیا موجود ہے، اور ایک قوم، ایک جماعت، ایک ملک، ایک قبیلہ جب تک وہ زندہ ہے اس کی دنیا بھی اسی طریقے سے آباد ہے۔ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ لوگوں یہ دنیا بڑی حسین، بڑی خوبصورت، خوش جمال ہے، بڑی شیرین اور میٹھی ہے، اور اللہ نے تمہیں اس کا خلیفہ بنا دیا ہے، یہ زمین اور یہ دنیا تمہارے حوالے کر دی ہے۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ یہ زمین اور یہ دنیا اور اس کی سارے معلومات تمہارے حوالے کرنے کے بعد وہ فارغ ہو کے بیٹھ گیا ہے۔ فناظر کیف تعملون، وہ دیکھ رہا ہے کہ تم اب اس خوبصورت دنیا کو کیسے برقرار رکھنے کی کوشش کرتے ہو، کیا اس کے حسن و جمال کو برقرار رکھتے ہو یا اس کے حسن و جمال کو خراب کر رہے ہو؟ کیا اس کی پرسکون جو کیفیت ہے اس کو پرسکون رکھنے میں اپنی صلاحیتیں استعمال کر رہے ہو، یا اس کی پرسکونی میں اپنے فساد شامل کر کے، اپنے خرابیاں شامل کر کے اس کو اپنے لیے اور دوسروں کے لیے مصیبت بنا رہے ہو؟ فناظر کیف تعملون، اللہ دیکھ رہا ہے کہ تم اس دنیا میں کیا کر رہے ہو، اس زندگی میں تم کیا کرنے والے ہو۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو لفظ استعمال کیے ہیں بڑے شاندار قسم کے، اور بعض احباب نے، بعض لوگوں نے ان دو لفظوں کا ایک عجیب و غریب قسم کا معنی بنا کے لوگوں کے سامنے پیش کر دیا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ فاتقوا الدنیا واتقوا النساء، اس لفظ کا بالکل ظاہری اور اگر ایک لٹریری قسم کا معنی لے لیا جائے تو بات صحیح طور پر واضح نہیں ہوگی۔ اتقوا کا لفظی معنی ہوتا ہے بچنا، اور لوگوں نے اس کا بالکل ظاہری معنی لے کر اسی کو بیان کرنا شروع کر دیا کہ رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ دنیا سے بچو، واتقوا الدنیا، دنیا سے بچو، واتقوا النساء، عورتوں سے بچو، اور یہ دو لفظ لے کر پھر تبلیغ کا ایک ایسا دائرہ لوگوں کے سامنے پیش کر دیا
جس سے ان انسانوں کا عملی زندگی سے آہستہ آہستہ رشتہ اور ناتا ٹوٹنا شروع ہو گیا۔ جب کسی کے ذہن میں پہلے دن سے یہ بات بٹھا دی جائے کہ تم نے دنیا سے بچنا ہے، تو یقیناً وہ سوچے گا کہ پھر آخر دنیا میں کام کرنے کی کیا ضرورت ہے، جو مل گیا کھا لیا، جو مل گیا پی لیا، جو مل گیا پہن لیا، نہ ملا تو صبر شکر کر لیا۔ حالانکہ واتقوا الدنیا اور واتقوا النساء کا قطعی طور پر یہ معنی بنتا ہی نہیں ہے، اور ایسا بھی نہیں کہ یہ معنی جو میں ابھی آپ کے سامنے پیش کرنے والا ہوں یہ میری کوئی اختراع ہے یا میں نے کوئی نئی بات اس میں سے تلاش کی ہے، نہیں۔ قرآن مجید کو پڑھیے، اس کا ایک پورے قرآن کا ایک جائزہ لیجئے، اور قرآن مجید میں یہ لفظ جہاں جہاں جس طریقے سے استعمال کیا ہے وہاں دیکھیے کہ وہاں یہ کس معنی میں استعمال کیا گیا ہے۔ جہاں اللہ تعالیٰ کے رسول یہ فرماتے ہیں کہ فاتقوا الدنیا، جہاں اللہ کے رسول یہ فرماتے ہیں کہ فاتقوا النساء، وہیں پر اللہ اور اس کے رسول یہ بھی فرماتے ہیں کہ فاتقوا اللہ۔ تو کیا اس کا معنی ہم یہ کریں گے کہ اللہ تعالیٰ سے بچو، اللہ تعالیٰ سے دور ہٹنے کی کوشش کرو، اللہ تعالیٰ سے دور رہنے کی کوشش کرو؟ اگر فاتقوا دنیا کا یہ معنی بن رہا ہے تو فاتقوا اللہ کا بھی یہی معنی ہونا چاہیے۔ اس لیے ہم بالکل وہی معنی ہمیں لینا چاہیے جو قرآن اور سنت میں ہمیں عطا کیا گیا ہے، اور وہ صحیح معنی یہ بنتا ہے کہ دنیا کے معاملات میں لوگوں تقوی اختیار کرو، عورتوں کے معاملات میں لوگوں تقوی اختیار کرو، اللہ کے معاملے میں اے لوگوں تقوی اختیار کرو۔ جب ہم اللہ کے معاملے میں تقوی اختیار کرتے ہیں تو معنی بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ جو بات اللہ کو پسند ہے اس کو اختیار کر لو، اور جو بات اللہ کو پسند نہیں ہے اس کو چھوڑ دو۔ یہ ہے تقوی اللہ کے حوالے سے۔ اور جب دنیا کے حوالے سے یہی لفظ استعمال کیا جائے گا فاتقوا اللہ، اس کا معنی یہ ہوگا کہ لوگوں دنیا کے حوالے سے تقوی اختیار کرو، تقوی کا راستہ اختیار کرو، تقوی کا طرز عمل اختیار کرو۔ دنیا کے حوالے سے تقوی کا طرز عمل کیا ہوگا؟ کیا اس کا معنی یہ ہوگا کہ ہم ترک دنیا میں آگے بڑھنا شروع کر دیں؟ ساری مال و متاع اور نعمتیں اللہ تعالیٰ کی جو اس نے ہمارے لیے بنا رکھی ہیں، جو ہمارے حوالے کر دی ہیں، جس کا ہمیں خلیفہ بنایا ہے، ہم اس سے آنکھیں بند کر لیں، اس کو استعمال کرنا چھوڑ دیں، اس کے بارے میں تحقیق اور ریسرچ چھوڑ دیں، اس میں ترقی کرنا چھوڑ دیں؟ یہ تو کسی صورت میں معنی نہیں بنتا۔ معنی یہی بنتا ہے جو اللہ کے حوالے سے تقوی کا معنی ہمارے سامنے آتا ہے کہ اللہ جس بات کو پسند کرتے ہیں اس بات کو اختیار کر لو، اور اللہ جس بات کو ناپسند کرتے ہیں اس بات کو تم چھوڑ دو۔ اور دنیا کے حوالے سے تقوی یہ ہوگا کہ دنیا میں تم آگے بڑھو، ترقی کرو، کام کرو، دنیا میں اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں کے استعمال کرو، لیکن اس طریقے سے جس سے امن و امان میں خرابی پیدا نہ ہو، جس سے محبتوں میں خرابی پیدا نہ ہو، جس میں قرابت داری خراب نہ ہو، جس میں انسانیت پریشان نہ ہو، جس میں دنیا میں رہنے والی اللہ کی مخلوقات تمہارے کسی طرز عمل سے پریشان نہ ہو جائے۔ اور اب ہم اگر اس کا جائزہ لیں، کیا دنیا کے حوالے سے ہم تقوی کا راستہ اختیار کر رہے ہیں؟ دنیا کے حوالے سے ہم تقوی کا راستہ اختیار نہیں کر رہے۔